السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل ڈی عوامی۔ ناظرین، وہ لوگ جو حیائے صوفیہ کو میوزیم سے مسجد بنانے پر اپنا بغض نکال رہے ہیں، زمین اور آسمان ایک کر رہے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ اس کارروائی کو، اس اقدام کو جو ہے وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، انہیں میں یاد دلاتا چلوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اپنی چڑی سے تمام بتوں کو گراتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے جب عثمانیہ دور حکومت میں مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا تو حیائے صوفیہ بھی ان کے قبضے میں آ گئے، جو اس وقت دنیا بھر میں عیسائیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ تھی، یعنی سب سے بڑی چرچ تھی۔ لیکن اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے اپنے قبضے میں آنے کے باوجود اس حیائے صوفیہ کو اس کی قیمت کے حساب سے قیمت ادا کر کے اسے خریدا اور بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ تقریباً کافی عرصہ تک 500 سال تک تقریباً مسلمانوں کے استعمال میں رہی مسجد کے طور پر۔ بعد میں جب 1923 میں ترکی فتح ہوا، ترکی کے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے، تو اس وقت کمال اتا ترک کے ہاتھوں ایک ایسا رسوائے زمانہ معاہدہ ہوا جس میں یہ تاریخی مسجد بھی دوبارہ میوزیم میں تبدیل کر دی گئی تھی۔ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جب اسپین فتح ہوا کفار کے ہاتھوں تو اس وقت مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد قرطبہ بھی ان کے ہاتھ آ گئی، اور اس کے بعد کفار نے بزور قوت، بزور طاقت ایک تو مسلمانوں کے اس تاریخی مسجد میں داخلے پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد اس تاریخی مسجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ وہی تاریخی مسجد ہے، مسجد قرطبہ، جہاں شاعر مشرق علامہ اقبال نے وہاں کی انتظامیہ سے اجازت لے کر نہ صرف نماز پڑھی تھی بلکہ وہاں پر اپنی ایک تاریخی نظم بھی لکھ ڈالی تھی، جس کا ایک شعر میں یہاں پر عرض کرتا چلوں: اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ اب میں ایک اور عرض کروں جاتے جاتے کہ یہ آج کے اس دور میں بھی یورپ میں چرچ فروخت ہوتے ہیں اور مسجدوں میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اس پر نہ تو وہاں کے عیسائی شور و غوغا کرتے ہیں اور نہ ہی وہاں کی حکومتوں کو اس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے۔ اب یہ جو شور مچ رہا ہے حیائے صوفیہ کو میوزیم سے مسجد بنانے پر، تو یہ دراصل شور ان لوگوں کی جانب سے مچایا جا رہا ہے جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ 2023 جولائی قریب آ رہا ہے، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ ترکی آزاد ہونے جا رہا ہے اس معاہدے سے، جس معاہدے نے اسے جکڑا تھا۔ وہ دراصل اس معاہدے کو طول دینے کے لیے، اس معاہدے کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے پہلے سے ایک پیش بندی کرتے ہوئے اسے بہانہ سمجھ کے، اسے بہانہ بنا کر شور مچا رہے ہیں، ایک فضا تیار کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ طیب اردگان کے اس فیصلے نے اسے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہیرو بنا دیا ہے۔ ہیرو تو پہلے بھی تھے، لیکن اس فیصلے نے انہیں مزید ہیرو بنا دیا ہے، اور مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں بھی اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کی توسط سے طیب اردگان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔